آج کل لوگ کہیں کہ بھائی پاکستانی معاشرہ ایسا ہے ویسا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ریپ کہاں ہوتا ہے؟ امریکہ میں ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ تھی، ایوری 7 منٹس میں ایک ریپ ہوتا ہے امریکہ میں۔ کیوں ان معاشروں میں ایسا زیادہ ہوتا ہے؟ کچھ سیدھی بات ہے نا، ایک طرف معاشرے میں وہ مرد ہیں جو غیر تربیت یافتہ، غیر تزکیہ شدہ، ہوس سے بھرے ہوئے، شہوت سے بھرے ہوئے، اور دوسری طرف اگر یہ معاملہ ہوگا فلم معاشرے میں عام، فحاشی معاشرے میں عام، تو ظاہر عزتوں پہ ہاتھ آئے گا نا۔ سونے کو روڈوں پہ تو نہیں رکھا جاتا نا، تجوریوں میں بند کر کے رکھا جاتا ہے نا، قیمتی چیزیں کور کر کے رکھی جاتی ہیں۔ اللہ تجھے قیمت دے رہا ہے، ہر چیز کے بننے کا ایک سبب ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں مولانا ایکوالٹی کہ مطلب اگر مرد باہر جا سکتا ہے، مرد گھوم سکتا ہے، مرد یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اللہ تو عادل ہے۔ بھئی عدالت کا مطلب مساوات نہیں ہے، سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں، عدالت کا مطلب برابری نہیں ہے کہ آج ٹی وی پہ شوز ہوتے ہیں مرد اور عورت برابر، کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ دو بھائی بھی آپس میں برابر نہیں ہوتے، کوئی خوبصورت ہوتا ہے، کوئی اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، کوئی رنگ کا کالا، کوئی رنگ کا سفید، کوئی لمبا، کوئی چوڑا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا۔ تو مطلب کہ خدا نے عدالت نہیں کی؟ پھر اس طرح تو سب کو ایک شکل کا بناتا، ایک قد کا بناتا، ایک سوچ کا بناتا، سبھی ایک پاور والے ہوتے۔ دنیا چلانی تھی، جذبات کا الگ ہونا ضروری تھا۔ کسی کو مزدور بننا تھا، کسی کو درزی بننا تھا، کسی کو تاجر بننا تھا، کسی کو عالم بننا تھا، سب کے مزاج الگ الگ ہیں۔ اب یہ تو بالکل ایسے ہو گیا کہ جب آپ گاڑی چلاؤ تو گاڑی کا ٹائر بولے مجھے ٹائر کیوں بنایا ہے تم نے؟ مطلب میں ڈامبر پہ چلوں، میں گرمی میں روڈ پہ چلوں، میں جلتا رہوں، اور بولے کہ تم نے جو گیئر باکس ہے، جو گیئر چینج کرتے ہو، یا گاڑی کا جو ہینڈل ہے وہ اندر اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، تو تم نے بڑا ظلم کیا، مجھے ٹائر بنایا، اسے سیٹ بنا دی۔ تو بھائی کسی نہ کسی کو تو ٹائر بھی بننا ہے، کسی کو سیٹ بننا ہے، کسی کو گیئر باکس بننا ہے، تبھی جا کے گاڑی بنتی ہے نا۔ اگر گھر بنانا ہے تو گھر میں مختلف ذمہ داریاں ہیں، اور انہی ذمہ داریوں کے حساب سے پھر خدا نے مختلف اجر رکھے ہیں۔ عورت کے اجر الگ ہیں، مرد کے اجر الگ ہیں۔ تبھی فرمایا جب عورت نارمل طریقے سے جب اس کی ڈلیوری ہوتی ہے، جب یہ تکلیف اٹھاتی ہے، جب اس کے شکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو رسول خدا فرماتے ہیں اس تکلیف کے نتیجے میں خدا اس کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے یہ ابھی شکم مادر سے خود پیدا ہوئی ہے۔ آج تک سنا کہ باپ کے قدموں میں جنت ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ جب گنہگار رسول کے پاس جاتے تھے کہ ماں کی قبر پہ چلا جا، ماں کی قبر پہ چلا جا، یا رسول اللہ ماں زندہ نہیں ہے، کہ مرنے کے بعد بھی ماں کی دعا لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا مقام اتنا بلند ہے، اگر تو زحمت اٹھا رہی ہے تو خدا تجھے رحمت بھی تو دے رہا ہے نا۔ پھر امام حسین بولیں 12 اماموں میں اللہ تو مجھے زحمت کیوں دے رہا؟ لیاذ باللہ۔ ہر امام کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ جو مصیبتیں امام حسین نے جھیلی وہ دوسرے اماموں نے نہیں جھیلی۔ جو تکلیف مولا زین العابدین نے اٹھائیں کہ بیویوں کے سروں سے چادروں کا چھننا، کیا سیدہ زینب نے کبھی اعتراض کیا کہ خدایا یہ اتنی بڑی مسئولیت تو میرے کاندھوں پہ کیوں ڈال رہا ہے؟ اللہ ظرف دیکھتا ہے، پھر ڈیوٹیاں دیتا ہے۔ تجھے انسان اسی لیے بنایا۔ تو گدھے پہ اتنا وزن رکھتا ہے، گدھا اعتراض نہیں کرتا، خاموش ہوتا ہے بیچارہ، چلتا نہیں ہے، پھر لاٹھی مار کے تو اسے اٹھاتا ہے۔ ارے تو تو انسان ہے، اللہ نے قدر و قیمت دی ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کمانے جائے، رزق حلال لے کر اپنے گھر میں آئے۔ عورت کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو وہ تربیت دے جو ام البنین نے اپنے بچوں کو تربیت دی تھی۔ اللہم صلی علی محمد۔ سارے شعبے اسلام نے تقسیم کیے ہوئے ہیں، ڈیوٹیز کو اسلام نے بانٹا ہوا ہے۔ ایکوالٹی کا تصور ہے ہی نہیں ہمارے یہاں۔ ہمارے یہاں تصور مساوات نہیں ہے، اسلام تصور عدالت کا قائل ہے۔ عدالت کا مطلب ہے وضع الشیء علی مکانہ، چیز کو وہاں رکھو
جہاں وہ رکھنے کے لائق ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے مثال دی تھی، جوتی کو پاؤں میں رکھو، امامے کو سر پہ رکھو۔ امامہ پاؤں میں نہیں جانا چاہیے، جوتی سر پہ نہیں آنی چاہیے۔ لیکن آج کی فیمنسٹ عورتیں کیا کہتی ہیں؟ نہیں، جوتیوں کو سر پہ رکھو اور امامے کو پاؤں پہ رکھو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈیوٹیز اللہ نے تقسیم کی ہوئی ہیں، مطلب جو ڈیوٹی عورت کی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا، جو ڈیوٹی مرد کی ہے وہ عورت نہیں کر۔ مزاج الگ ہے نا، ہماری باڈیز، ہمارے ہارمونز، یہ دونوں الگ ہیں۔ یہ تو سائنٹیفکلی ثابت ہے، دنیا چینج نہیں کر سکتی اس چیز کو۔ اب باپ سے اگر بیٹا بیٹی 4 بار پوچھے نا، مثلاً بولے بابا یہ کیا ہے، بولے چڑیا ہے، دوبارہ پوچھے بابا یہ کیا ہے، چڑیا ہے بیٹا، پھر آئے بابا یہ کیا ہے، بیٹا بولا نا چڑیا ہے، اب چوتھی بار آئے گا تو پھر یہ نہیں بولے گا چڑیا ہے۔ ہاں؟ مرد کا حوصلہ کم ہوتا ہے، لیکن ماں سے 100 بار بھی پوچھے نا، تھکتی نہیں ہے۔ اس کے اندر خدا نے کیا دیا ہے؟ صبر دیا ہے، قوت صابرہ دیا ہے۔ لیکن آج دنیا کیا کرنا چاہتی ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو چینج کرنا چاہتی ہے۔ کہ مرد عورت کیا ہوتا ہے؟ اب تو پوری کوشش ہے ہی شی کو بھی ختم کیا جائے، اور کر دیا ہے ویسٹرن ورلڈ میں۔ پہلے آپ بولتے تھے نا کہ مثلاً عارف صاحب آ رہے ہیں تو یہ ہی ہیں، اور مثلاً زینب آ رہی ہے تو یہ شی ہے۔ اب کہتے ہیں یہ ہی شی کیا ہوتا ہے، فرق کیوں کرتے ہو؟ مطلب اب ہی شی بھی ختم ہو گیا۔ اب تو مجھ سے سوال کیے جا رہے تھے کہ مولانا اللہ ہی ہے یا شی ہے؟ یہ بات وہاں تک پہنچ گئی۔ اللہ کو مذکر صیغے سے کیوں بلایا جاتا ہے، مؤنث صیغے سے؟ عورت کی توہین کر رہے پروردگار عالم۔ بھائی ہی شی یہ نہیں سمجھتے، اللہ کے یہاں قدر روح کی ہے، روح مرد اور عورت نہیں ہوتی ہے۔ جسموں میں جب ہم آتے ہیں تو یا مرد ہو کر آتے ہیں یا عورت ہو کر آتے ہیں۔ جسم کے اعتبار سے ہم مرد اور عورت ہیں، روح تو مطلق ہے نا، اس میں تو یعنی ظاہر آپ مرد کس وجہ سے مرد بولتے ہو؟ مردوں کے جنسی اعتبار سے نا، عورت کو کس اعتبار سے عورت بولتے ہو؟ جنسی اعتبار سے نا۔ اب روح میں تو یہ چیزیں ہیں نہیں، روح لامحدود ہے، روح مطلق ہے، روح جسم نہیں رکھتی، روح لامحدود ہے نا، روح نظر نہیں آتی، وہ تو مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا روح کے پاور کیا ہوتے ہیں، یہ ہم زیادہ محسوس نہیں کر پاتے۔ تو روح میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں جسم کے اعتبار سے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، تیری روح کو مرد جسم میں پھونکتا ہے یا عورت جسم میں پھونکتا ہے۔ اب جس جسم میں اس نے پھونک دیا اسی کی ضروریات کے اعتبار سے تجھے دنیا میں کام کرنا ہے۔ اب مثلا میں نے آپ کو الٹو گاڑی دی اور ایک مومن کو ہم نے پراڈو گاڑی دے دی۔ اب پراڈو الٹو نہیں بن سکتی، الٹو پراڈو نہیں بن سکتی۔ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا جو ڈرائیور پراڈو چلا رہا ہے وہ الٹو والے سے افضل ہے۔ ڈرائیور تو ڈرائیور ہوتا ہے، اس کا کام ہے ڈرائیونگ کرنا، اور اچھے ڈرائیور کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنی گاڑی کو سمجھے کہ میں کون سی گاڑی چلا رہا ہوں۔ اگر گاڑی ڈیزل ہے تو ڈیزل والا فیول ڈلوائے، اگر پیٹرول والی ہے پیٹرول والا ڈلوائے۔ کہے گا نہیں نہیں تو پراڈو والا ہے پیٹرول ڈلواتا ہے، میں اپنی گاڑی میں بھی پیٹرول ڈلواؤں گا، اور ڈیزل میں پیٹرول ڈالے گا تو انجن تمہارا وہیں پہ بیٹھ جائے گا۔ تو یہ آج لوگوں کے انجن بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ تازہ واقعہ آپ کو سناؤ۔ یہ میراتھن میں جو لوگ بھاگتے ہیں، اس کے آپ اسپورٹ مقابلے ہوتے ہیں، تو اب وہاں تو قانون بن چکا ہے۔ میں پاکستان میں پڑھ رہا تھا ایک رپورٹ کہ پتہ نہیں پاکستان میں 2 سال میں یا 1 سال میں کوئی 500-600 مرد عورت بنے ہیں، عورتیں مرد بنی آپریشن کروا کے۔ تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اگر آپ آپریشن کروا کے لڑکی بننا چاہتے ہیں ہو جائیں گے، اور وہ آپریشن کروا کے لڑکا بننا چاہتی ہے ہو جائے گی۔ تو وہاں ایک انگریز نے کیا کیا، وہ آپریشن کروا کے لڑکی بن گیا۔ تھوڑا تیز تھا، دماغ تھا اس میں۔ اب اس نے کہا لڑکی تو بناؤ، فائدہ کیا لڑکی بننے کا، کیا کروں؟ تو اس نے کہا یہ میراتھن کی جو ریس ویس ہوتی ہے نا اس میں چلے جاؤ۔ لڑکی بن تو چکا تھا لیکن طاقت وہی مردانہ تھی نا اس میں۔ اب جب وہ اس میں اسپورٹ میں جب اس نے پارٹیسپیٹ کیا تو وہاں تو ساری عورتیں تھیں۔ اب ہر اس میں یہ جیتتا جا رہا تھا۔ عورتوں کی چیخیں بلند ہو گئی، بھائی یہ جہاں بھی آ رہا ہے جیت رہا ہے۔ اس نے کہا میں بھی عورت ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تجھے مانتے نہیں، تم عورت ہو۔
اس نے کہا یہ میرا سرٹیفکیٹ، میں نے آپریشن کروایا. ان سب نے احتجاج کیا، اس کو نکال دیا. اب اس نے کیس ڈالا ہوا ہے جب میں عورت ہوں تو مجھے جانے کیوں نہیں دیا جا رہا. بھائی اللہ نے جو ہارمون تمہارے بنائے ہیں وہ الگ الگ ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں اگر مرد عورت ایکول ہیں تو آج کے بعد جتنے ٹرک ڈرائیور ہیں عورتیں بن جائیں، فوج 80% عورتیں چلائیں. نہیں ہو سکتا نا. ہیوی ورک عورت کا جسم اسے برداشت نہیں کرتا. اللہ نے اس کے جسم کو، اس کے مزاج کو کیا بنایا ہے؟ نازک بنایا ہے. اسی اعتبار سے تربیت بھی اگر بیٹے اور بیٹی کی کرنی اس حساب سے کرو. یہ نہیں جس طرح بیٹی کو ٹریٹ کر رہے ہو اسی طرح بیٹے کو ٹریٹ کرو، جس طرح بیٹے کو ٹریٹ کرتے ہو اسی طرح بیٹی کو ٹریٹ کرو. مثال کے طور پہ ایک عام مثال آپ کو دے رہا ہوں. کہتے ہیں بیٹا جب گر جائے نا رونے لگے تو بیٹے کو کہو بھائی مرد روتا تھوڑی ہے، اسے شاباش کر کے کھڑا کرو. لیکن بیٹیاں جب گریں تو انہیں پیار دیا کرو. کئی صفات مرد کے لیے اچھی ہیں، عورت کے لیے بری ہیں. کئی صفات عورت کے لیے اچھی ہیں، مرد کے لیے بری ہیں. مثلا مرد اگر بہادر ہو تو یہ صفت اچھی ہے. عورت اگر بہادر بن جائے، معصوم فرماتے یہ مذموم ہے. فطرتاً اللہ نے عورت کو ڈرپوک بنایا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈرے گی نہیں تو اپنی عزت کیسے بچائے گی. مرد اگر گھر سے ناراض ہو کے نکل بھی گیا کیا بگڑنا ہے اس کا؟ رات کو گھر نہیں جائے گا، روڈ پہ کہیں ادھر ادھر سو جائے گا. لیکن عورت اتنی بہادری کر کے شوہر سے ناراض ہو کے، والد سے ناراض ہو کے یہ لڑکی گھر سے نکل جائے، صحیح سالم واپس آئے گی. تیری عزت میں مرد کی عزت میں فرق ہے. تیرا درجہ بلند ہے. معاشرے میں تیرے رہزن بہت ہیں، تیرے خریدار بہت زیادہ ہیں، گندی نگاہیں دیکھنے والے بہت زیادہ ہیں. اب بچیاں اتنی بہادر بن جائیں پھر یہی واقعات جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، گھر سے بھاگ جاتی ہیں. اگر بہادری نہ ہوتی کبھی ایسا کام کرتے؟ یہ تبھی معاملات پیدا ہوتے ہیں. فرمایا مرد اگر سخی ہو اس کے لیے باعث فخر ہے. مرد کنجوس، ہمیشہ کہتا ہوں کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے. مرد کنجوس نہیں ہوتا. کنجوس اب یہ نہیں کہ اسراف کرے، سخی ہوتا ہے. عورت مولا فرماتے ہیں سخی ہو تو اچھا نہیں ہے. مولا کیوں؟ کہ اگر یہ سخی بنے گی شوہر کو کنگال بنا دے گی. یہ صدقہ بھی دینا اپنے شوہر کے مال سے تو پوچھ کے دے کہ بھائی صدقہ دینا ہے. لیکن روز بولے آج بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے، آج بہن کو پیسوں کی ضرورت ہے، آج سہیلی گھر پہ آئی تھی اسے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ بیچارہ کنگال ہو جائے گا. کہ اپنے شوہر کے مال کی محافظ بنے. جو بیویاں واقعی ایسی ہوتی ہیں نا گھروں کو بڑا اچھے طریقے سے مینیج کرتی ہیں. اب مرد فضول خرچی والا ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا 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 کر کے جمع کرتی ہیں، آخر میں آتا ہے کچھ نہیں بچا، پریشان ہوں، تو بولتی ہے گھبراؤ نہیں، میں نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے. اپنے مردوں کو، اپنے بچوں کو، ہاں لیکن عورت کو بھی یہ ہو کہ مجھے اپنے بیٹے کو کیا بنانا ہے؟ سخی بنانا ہے. حاتم طائی اگر حاتم طائی بنے، کیوں بنے؟ جب حاتم سے پوچھا حاتم تو اتنا سخی کیسے بنا؟ تو حاتم طائی کہتا ہے میری سخاوت میں میرا کردار نہیں ہے، حاتم طائی کی ماں کا کردار ہے. کہ کس طرح ماں کا کردار ہے؟ حاتم طائی کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا میری امی جب مجھے خرچی دیتی تھیں، مثلا 1 روپیہ 2 روپیہ جو بھی دیتی تھیں، کہتی تھی حاتم یہ 10 روپے تیرے، 10 روپے فقیر کے. جتنے مجھے دیتی تھی اتنے فقیر کے لیے دیتی تھی. مطلب اس کی ماں کیا کر رہی ہے؟ حاتم طائی کی تربیت کر رہی ہے، اس کی ذہن سازی کر رہی ہے، اس کی فکر سازی کر رہی ہے. تو ذہن سازی جوانی میں نہیں ہوتی، ذہن سازی بچپنے سے ہوتی.